اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان رمزی و وقتی بیان رمز کا اور اس کے وقت کا بیان رمز کا اور اس کے وقت کا ابو حنیفہ عن سلمۃ عن الحسن عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہ عجل دعفت عہدہ وقال لهم لا ترموا جمرۃ العقبۃ حتى تطلع الشمس. مسئلہ یہاں یہ چلنا ہے صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ظاہر الدین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر دے گئے وہی ہے جی. بزرگوں نے تو اس کو سمجھایا، بذات کی مزید جزیات سمجھائی ہیں. یہ جو مزدلفہ کی رات ہے نا، صبح صادق کے بعد وقوف مزدلفہ ہے جو واجب ہے، جو واجب ہے. لیکن بچے، بیمار، بوڑھے، عورتیں، یہ اگر رات کو ادھر رات کسی وقت دعا کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، تو پھر یہ منا آ جائیں. کدھر آ جائیں؟ اور جمرات کے قریب آ کر رک جائیں. تو جب صبح صادق ہو جائے تو باقی لوگوں کے آنے سے پہلے یہ کنکریاں مار لیں. تو اس کی اجازت ہے. کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ حدیث آ رہی ہے، ساری آگے آ رہی ہے. سمجھ آ گئی؟ تاکہ رش میں ان کے لیے مشکل نہ بنے جی. رش کی وجہ سے کوئی پریشان، تو جس قوم کا مشن یہ ہو کہ لوگوں کو پریشان کرنا ہے، اور وہ قوم پھر ولی ہوتی ہے، پھر ان کے روزے بنتے ہیں، پھر سب کچھ ہوتا ہے جی. بلے 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 بلے، کیا بات ہے جی. مشن یہ ہے کہ پورے ملک کو ذلیل کرنا ہے. اللہ کی گرفت آئے تو پھر اس کو دوسروں کا ظلم کہہ دیں. یہ کہ میں جو ظلم کرتا ہوں وہ ظلم نہیں ہے، جو میرے ظلم کو روکتا ہے وہ ظلم ہے. ظلم کو روکنا ظلم بن گیا، ظلم کرنا ظلم نہیں ہے. جس قوم کا یہ نظریہ ہو وہاں خیر کے دروازے کتنے کھلیں گے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. یہ حسن کون ہے لکھ رہے ہیں؟ یہ تین احتمال ہیں. حسن بن عطیہ بن سعد اوفی ہیں، یا یہ حسن بن عبداللہ ہیں، یا یہ حسن بصری ہیں جی. تینوں سے کہیں، حرج کوئی نہیں ہے جی. روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے کہ جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی بھیج دیا تھا اپنے اہل کے ضعفاء کو. ضعیف کی جمع جی نساءہ و ذریتہ الصغار جی. یعنی سرکار کے چھوٹے بچے نہیں، امت کے بچے سارے سرکار کے بچے ہیں. جو چھوٹے تھے، چھوٹے 6 مہینے دے نہیں مراد، وہ تو ماما دے کول ہونے نے جی. یعنی جڑے کو 8-9 سال جنہیں عبداللہ بن عباس میں وہ نہ بچ سانجیے. تو باقی یہ جمع ضعیف کی سرکار نے ان کو پہلے بھیج دیا تھا. کدھر؟ منا. اور فرمایا ان کو کہ نہ رمج کرنا جمرہ عقبہ کی حتیٰ کہ طلوع کرے سورج. حتیٰ کہ تو یہ وقت ہے کہ طلوع شمس کے وقت رمج کرنی. کیا؟ اے شابہ سے یہ سونے نے وقت مقرر کی تھا. اور واہ النسائی وابن ماجہ عن سلمہ عن الحسن العرنی عن ابن عباس بالفاظ قریب منہ. من کرو صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلدی بھیج دیا اپنے اہل کے ضعفاء کو.
کمزوروں کو، اور فرمایا ان کو نہ رمش کرنا جمرہ عقبہ کی حتیٰ کہ طلوع کرے سورج۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اخرج البخاری عن الزہری عن سالم عن ابیہ موقوفاً۔ جی ابھی یہ کون ہے جناب بن عمر کہ یقدمون جی کہ آگے بھیج دیا سرکار نے جی اپنے اہل کے ضعفاء کو، پس وقوف کیا انہوں نے مشر حرام کے پاس مزدلفہ میں رات کے وقت۔ سنیں میں رات دے وقت تسی دعا کر لو تے اللہ دا ذکر کر لو، پس ذکر کیا انہوں نے اللہ کا جو ظاہر ہوا ان کے لیے، تو ان کے لیے رات کو وقوف کی اجازت ہوگی جی، رات کو او جی وقوف تے صبح صادق تو بعد ہوندا ہے، او جی پاگل جی دین وہ ہوندا جڑا سونے بنایا ہے، سمجھے جی۔ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ الْحَدِيث، اور جناب عبداللہ بن عمر جی فرمایا کرتے تھے کہ ارخصا فی اولئک، یہ جو ہے نا موقوفاً، یہ اصل ہے کہ عبداللہ بن عمر نے بھیج دیے۔ موقوف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں ان کے ساتھ جو کمزور تھے نا ان کو انہوں نے بھیج دیا، انہوں نے وقوف کیا مشر حرام کے پاس مزدلفہ میں، رات کو اللہ کا ذکر کیا۔ اور عبداللہ بن عمر تو قالا سالم کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ رخصت دی ہے انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو میں نے بھیجا ہے نا آگے، کیونکہ موقوف تھا ہی کہ آپ یہ کام کرنا، سنا جی کہ انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت دی ہے جی، سمجھے ہی ایشا بس۔ وان اکرمہ تان ابن عباس رضی اللہ عنہما قالا، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بھیجا تھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے رات کے وقت جی، اور عبید اللہ مکی بن یزید عن ابن عباس، وہ عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں کہ آگے بھیجا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مزدلفہ کی رات اپنے اہل کے ضعفاء میں بھی بنحو و نسما و عائشہ تا، جو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں بیٹیاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واخرج مسلم احادیث اسماء و عائشہ و ام حبیبہ و ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ عنہم و ابو داود حدیث ابن عباس ففی طریق، کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی ان میں سے تھا کہ آگے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات کو اپنے اہل کے ضعفاء میں، اور ایک سند میں ہے کہ قدمنا، آگے بھیج دیا سرکار نے ہمیں مزدلفہ کی رات کو، یعنی بنی عبد المطلب کے لڑکوں کو، چھوٹے ان کو سرکار نے پہلے بھیج دیا۔ وفی طریق ان عطائن عنہ، کہ سرکار نے آگے بھیج دیا اپنے، وہ حدیث عائشہ و اسماء رضی اللہ عنہما رقم فلاں نمبر، والنسائی حدیث عبید اللہ عن ابن عباس وعن عمر عن عطائن عنہ وعن مشاش عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہم عن الفضل اخیہ، و حدیث ام حبیبہ رضی اللہ عنہم رقم، واخرج ترمذی حدیث اکرمان ابن عباس رضی اللہ عنہم جی، تے وخطاً مشاشن، کیا کہ خطا کی کس نے، ہم پچھلے راوی ہے نا مشاش، خطا کیا مشاش نے کس میں، بھی ان سے نہیں، خود عبداللہ بن عباس سے روایت ہے جی، سمجھے ہی بس۔
اور حدیث مقسم کی عن ابن عباس وصححہ کما اولا، اور ابن ماجہ نے روایت کی حدیث ابن عباس کی مثل اسناد امام صاحب کے عن سلمۃ ابن کحیل عن الحسن عن ابن عباس، یہ لفظ ہے کہ آگے بھیج دیا ہمیں، یعنی اور پیچھے سے حدیث ان کی وضاحت آ گئی کن کو، یعنی بنی عبد المطلب کے لڑکوں کو جی بھیج دیا تھا کدھر، اللہ جمرات لنا من جمع، جی بھیج دیا ہمیں جمرات پر مزدلفہ کی رات سے، یہ مطلب ہے۔ اور جناب عطا کی حدیث عن ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی ان میں سے تھا کہ پہلے بھیج دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل کے ضعف میں، ام المومنین کی روایت باب سودا میں کے بارے میں، بدضعفہ جمع ضعیف، یہ کون ہے؟ نساء، صبیان، مشائخ، عاجزون، اصحاب امراض، بس اے دیکھ لو دھیان نال جی، اے جے کون جنہاں وچ عورتاں داخل نے، جنہاں وچ عورتاں داخل نے، سمجھے پہ جنہاں وچ عورتاں داخل نے جی، النساء والصبیان والمشائخ العاجزون واصحاب الامراض، یہ قدموا پہلے بھیج دیے گئے تاکہ رمز کر لیں رش سے، جی اینا لحاظ ہیں۔ بزرگوں چلو کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی ضعفت اہلہ 11 ٹورگا۔ ابو حنیفہ عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضعفت اہلہ وقال لهم لا ترموا جمرۃ العقبۃ حتى تطلع الشمس۔ چلیں جی اے دو مسئلے چل رہے ہیں بھی 10ویں نو کنکریاں دا ٹائم کتھوں شروع ہونا ہے، دوسرا بھی کمزوراں نو راتی اوتھے وقوف کرا کے بھیج دیو۔ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ فرماتے ہیں کہ بھیج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل کے ضعفاء کو، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہ نہ رمز کرنا جمرہ عقبہ کی حتیٰ کہ شمس طلوع کر جائے۔ جی روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ فرماتے ہیں کہ بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل کے ضعفاء کو، اور فرمایا ان کو نہ رمی کرنا جمرہ عقبہ کی حتیٰ کہ طلوع ہو جائے سورج۔ وفی شعر القاری زیادت قولہ من جمن بلیل، مزدلفہ سے رات کے وقت، وقضا فی العقود ایزن والحدیث رواہ ان الامام ابی حنیفہ، اس حدیث نے ابن خسرو والعرسی والحسن فی مسانیدہم واخرج الاربع، وہاں لفظ ہے بغلس، رات دے اندھیرے وچ، جی مقام بلیل تے وروا مانا الشیخان عن ابن عباس و ابن عمر و ابو داود عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے 15 دن جڑے نے نا 14 دن جی چند سورج لین تو پہلوں چڑھیا ہوندا ہے، اور پہلے 14 دن پہلی تاریخ، دوسری، تیسری، چوتھی، پنجویں، چھویں تے 14 تو بعد سورج پہلوں لیندا ہے تے چند بعد چڑھدا ہے، سمجھ آؤندی پیو؟ تے 10ویں نو یہ 10ویں رات ہے تے چند چڑھیا سی پہلوں،
پھر اس لینا ہے جی ادھی رات تو بعد جا کے، چونکہ 14 ਨੂੰ پوری رات رہنا ہے۔ وہ میرے کچھ لگتے آ اچھا جی اگے حتیٰ تطلع الشمس وینا پہ ملا علی قاری صاحب نے فرمایا ہے، اور انہوں نے مسند شریف دی شرح لکھی، وہ تاں وچ حوالے دیندے نے بابے کہ اس میں دلیل ہے ہمارے لیے اس بات پر کہ نہیں جائز رمز جمرہ کی رات میں، جی راتی آ کے جمرے دی ہمیں جائز نہیں، جائز نہیں، جیسا کہ نہیں جائز طواف فرض صبح سے، بس صبح صادق تو پہلا واپس پتہ کر یہ نہیں جائز، سنیں جی بے راتی جڑا ہے نا ادھروں عرفات چوں واپس آوے تو سیدھا خانے کا بھی طواف ساج کر کے واپس جڑا ہے نا بے راتی اتنے مزدلفہ وچ بھی پہنچ جائے کر کے سویرے عثمان جہاز بوے پاکستان، میں سارے کام کٹھے کر رہے ہیں جی، ہاں جی اے نہیں جی وہ جائز نہیں دے بھی تے بابی قال مالک، اور جائز رکھا ہے امام جائز ہے اند شافی و احمد نصف اللیل کے بعد، جی کیڑی شے اے رمج دی گل چل رہی ہے، نصف اللیل تو بعد جائز رمز سنیں اے شاباش، اور فرمایا مجاہد والنخی والثوری رضی اللہ عنہ کہ نہیں جائز مگر بعد طلوع شمس کے عمل کرتے ہوئے، زہر حدیث میں حتیٰ تطلع الشمس ہے نا یار جی، لیکن وہ صبح صادق جو ہے نا اس سے اجازت ہے وے جی کہ بھئی اس میں دلیل ہے کہ نہیں جائز رمج رات میں کا مطلب ہے صبح صادق تو پیدا تو صبح صادق تو بعد جائز ہے، جیسا کہ طواف افادہ صبح صادق سے پہلے جائز نہیں آگے سمجھ، تو دو بزرگوں کے نزدیک نصف لیل کو ان تینہ ہستیاں فرمایا نہیں طلوع شمس تو بعد رمج کرنی ہے، حدیث پاک ظاہر ایمی ہے جی سنیں ہی، لیکن سارے نزدیک صبح صادق تو جائز ہے کی رمز کرانی۔ رمج کرنی جی اگے جی ابو حنیفۃ عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لبى حتى رمى جمر العقبہ۔ روایت کی گئی ہے جناب نال کو نہیں لکھا عنوان نہیں بے سرکار تلبیہ کس وقت تک پڑھتے رہے، تلبیہ اس وقت تک اس میں بھی اختلاف ہے، روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ پڑھتے رہے حتیٰ کہ سرکار نے رمج کی جمرہ عقبہ کی۔ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلبیہ پڑھتے رہے حتیٰ کہ رمج کی آپ نے جمرہ عقبہ کی، جمرہ عقبہ کی اس وقت تک سرکار تلبیہ پڑھتے رہے۔ اے جمرہ عقبہ دی رمج یہ 10ویں نو جی اے او پلا میں او لبا میں نا پہ رواہ الطاوی عن سفیان عن حبیب عن سعید عنہ جی وفی روایت عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وكان غلاما حسنا فجعل يلاحظ النساء والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصرف وجهه فلبى حتى رمى جمرة العقبة۔ اور ایک روایت میں سند ہو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ردیف بنایا، ردیف جڑا سواری ہوتے اے جعلہ خلفہ فی المرکب سنے جی کہ سرکار نے ردیف بنایا فضل بن عباس کو جی کن کو، اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ فضل بن عباس جوان تھے حسین، غلامن کا معنی جوان نابالغ نہیں کہ ذرا خوبصورت سن ہاشمی بابا، تو پس آپ ملاحظہ کرنے لگ گئے عورتوں کا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیرتے تھے ان کے منہ کو مخافت الفتنہ من ہو سنیں جی ہوں یہ گل تھوڑے کھانے چ نہیں بڑھنی تو نہ بڑھ سکتی ہے پیرو اصل یہ سمجھایا ہے کہ نبی صرف سرکار نے نبی صرف سرکار نے یہ نقطہ سمجھانے واسطے نے گل دسی جی ورنہ تو یہ مسئلے میں دخل کو نہیں ہے گا کہ مسئلے دخل ہے مسئلے کوئی دخل نہیں لیکن گل صرف تا دسی ہے نبی صرف سرکار نے باقی امتی نے تو انہوں دی تربیت ہو رہی ہے سنیں یہ چیزاں پک جان تو سارا دماغ دا فطور ختم سرکار معصوم اگر تھلے کو گل ہوئی تو کوئی رولا نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی تماشا نہیں کوئی مناظرہ نہیں کوئی چکر بازی نہیں ککھ بھی نہیں سب کی تربیت ہو رہی ہے آقا حضور پہلے مسلمان سے لے کر آخری مسلمان قیامت تک سب کی تربیت کرنے آئے ہیں اور سب نے اللہ کے لائے ہوئے دین سے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے تربیت یافتہ ہونا ہے بات ختم ہے سنیں جی ہوں جٹ بندے نوں گل نہیں حج دے دوران سرکار دے پیچھے بہ کے کڑیاں میں دے پیسے سمجھو دی بھی ایک خاص واقعہ بھی ہے کہ عورت آئی اچے لمبے قد دی بخاری مسلم میں خوبصورت سونے دے سامنے چونکہ سارا مسئلہ سرکار کو پوچھنا سی آ کے آخری موقع ہے انہوں دا بعد سونے واپس آئے لوگ اپنے اپنے علاقے چلے گئے جڑے مدینہ شریف آنا سی انہوں ہی آنا سی کہ 1.25 لاکھ نے مدینہ شریف ہی آ جانا سی جی یمن والا یمن جانا سی شام والے شام جانا باقی اپنے اپنے علاقے چلے گئے بعد مڑ کے زیارت ہی نہیں ہوئی تو ملاقات ہی نہیں ہے آخری ملاقات ہے جی آخری زیارت ہے تو وہ سارے پوچھتے پے نے جی تو اچے لمبے قد دی عورت ہے تو یہاں نے اندر وال ویکھیا تو سونے پچھوں ہاتھ کر کے تو اتوں کھتی تو پھڑ کے چہرہ ادھر موڑے تو ادھر ویخ کنہوں کیا فضل نو جی سمجھے پے نا جی تو اے عبداللہ بن عباس پہ نقل کر دینے جی فجعل یلاحظ النساء جی تو یہ ماضی ایک فعل تو نہیں ہے جی جی بھی آپ دیکھنے لگ گئے تو سرکار جو تھے وہ ان کا چہرہ پھیرتے تھے کہ پیچھے اس پاسے دیکھو جی ادھر کو اور تو فرمانا ادھر دیکھو یہ تربیت ہے یہ کیا ہے تربیت ہے جی گل دسن لگے کٹنا ہے یہ کون سنتا ہے وہ ایک کونی تو بیٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جدو توبہ ہو جائے صلح ہوگی گل ختم ہو گئی جی مسئلہ ہوتا جڑا توبہ تو بغیر آکڑ کے مر گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ یار تو اور اچھا تو پس یعنی ایک مسئلہ دسنا سی فلبا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ پڑھتے رہے حتیٰ کہ سرکار نے رمج کی جمرہ من کروانے کیا ایک روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ردیف بنائے جناب فضل بن عباس کو اور لڑکے پاس ملاحظہ کر رہے تھے عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھیرتے تھے ان کے چہرے کو تلبیہ پڑھتے رہے سرکار حتیٰ کہ رمش کی آپ نے جمرہ عقبہ کی اس وقت تلبیہ سرکار نے اگر پڑھنے میں فی روایت عن ابن عباس عن الفضل اخیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یزل یلبی حتی رما جمرۃ العقبہ اور ایک روایت میں حاکذا رواہ ابن خسرو وفی روایت عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن الفضل اپنے بھائی سے روایت کرتے ہیں یعنی حضرت فضل نے دسی یہ گل ساریاں نو عبداللہ بن چونکہ وہ نال بیٹھے سن جی تے کیونکہ عبداللہ بن عباس نو تے سونیا نے پہلے بھیجیا سی تے جے جس لے سونے کنکریاں مارنیاں جو انہاں بھی تھی بچ نال رش دے ہونا سی تے راتی بھیجن دا کیوں ہے جی سمجھتے پہ جی یہ گل حضرت فضل نے خود دسی
کہ بھائی میں عورتاں وال ویکھیا تو سونے میرا منہ موڑ دیتا تے سمجھانے واسطے جی سنے نا یہ نہیں سن کہ عبداللہ بن عباس دونوں کیمرہ موبائل لے کے مووی بنا رہے سن یہ نہیں ہے گا مطلب انہیں دسیا انہیں گل نقل کی اگوں جی تے اے تلبیہ بھی انہیں دسیا کہ اپنے بھائی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے حتیٰ کہ رمج کی جمرہ من کر روایت میں جناب عبداللہ بن عباس سے آپ روایت کرتے ہیں اپنے بھائی جناب فضل سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے حتیٰ کہ رمج کی جمرہ عقبہ کی. کس کی؟ ایک اور بھی بیماری ہے تینوں اینوں بھی تے انہوں بھی سارے کیڑی بھئی پڑھان لگیاں جس لئے ہر 5ویں 10ویں دن جملہ نہیں ٹھوکنا بیٹا میری یہاں تحقیق یہ ہے یہ بھی نفس دی بڑی بڑی خباست ہے انہیں گلاں نوٹ کرو یہ بڑی بیماری لگ دی ہے کہ طالب علماء ہوتے تاک بوے کہ بیٹا اس مسئلے میں میری بڑی تحقیق ہے کی جی تساں کو وکری کتاب تو قبر تو لب گئی کوئی بھی یہ پہیاں نے سامنے جی یہ جب گڈی روڈ تے چڑھے گی نا پھر تینوں سمجھ آئے گی کہ وہ مسکین غریب ہیں اور ٹوٹا پنجا بابا سے کی آدھا ہوتا سی جی جی یہ بڑی بیماری ہے تو تمہیں سمجھ آ رہے ہیں بس بیماری کو میں تینوں کدی ایک جو تونا تنے تھوڑے سامنے پیا تینوں پڑھا رہا جی ہوں بابا اینا ٹرد ہے کہ تھک جائیے کہ یار بڑا ہو گیا ہے ساری تو شفیع ہو گئی ہے لیکن بابا ٹردا رہتا ہے جی یہ تحقیقات ساریاں جی پچھلی کتابیں تمہیں دسیا جی بڑیاں بنائیاں ساریاں تحقیقات جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ویکھو شیعہ تو پچھلی وہ اگلی جی پڑھی وہ 2 نشان جائے او ان ابن عباس جی ان اخرجہ 6 عنہ و ابو داود ان ابن مسعود و تحاوی من طرق لم یزل یلبی. ابن ماجہ میں یہ لفظ ہے کہ فلما رماہا قاطع تلبیہ پہلی کنکری ماری تو پھر تلبیہ ختم کی. اچھا جی وہ دیکھو درو او اردف الفضل ابن عباس نا بین اخرج البخاری عن ابن جریج عن عطان ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ردیف بنایا جناب فضل کو. پس خبر دی جناب فضل نے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے حتیٰ رمال. عن الزہری عن عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ جناب اسامہ بن زید تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف عرفہ سے مزدلفہ تک جی پھر صبح ادھر رات کو آگے پھر صبح ردیف بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فضل کو مزدلفہ سے. تو یہ دونوں کہتے ہیں اسامہ نے جو کچھ سنا وہ بھی اور جناب فضل نے جو کچھ سنا دونوں کہتے ہیں کہ مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ پڑھتے رہے حتیٰ کہ سرکار نے رمج کی. مطلب ہے کہ جناب اسامہ نے مزدلفہ تک دی خبر دیتی تو جناب فضل نے مزدلفہ تو رمج تک خبر دیتی. اے مطلب ہے سمجھے ہی اے شاباش تے وفی حدیث ابن مسعود موقوفا علیہ عند البخاری کے موقوف کہ جناب موقوف ہے نا کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلبیہ پڑھتے رہے حتیٰ کہ رمج کی جمرہ نہر والے دن. اور جناب حدیث قریب عن اسامہ عند مسلم قال قریب فاخبرنی عبداللہ ابن عباس عن الفضل رضی اللہ عنہ کیڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے حتیٰ کہ سرکار پہنچے جمرہ کے پاس پہنچے یا کنکری ماری تو دونوں کو جوڑنا ہے جی سنے نا جی اے شاباش سے. وفی حدیث عطاء عن ابن عباس عن الفضل مرفوعا عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے حتیٰ کہ رمج کی.
جمرہ قبا کی وہاکذا۔ فی طرقنا خلال۔ اور مولوی فیصل جاگدا ہیں؟ اچھا، اور جڑی گزارش کرن لگا تہاڈی بارگاہ چ دین پہ پڑھدے ہو سکھدے پے ہو، اللہ تعالیٰ حج نصیب کرے تے مہربانی جے 10ویں دے کنکری تک تلبیہ پڑھدے رہا جے۔ تانوں سمجھ کو نہیں آندی پئی تے اسمان دے بھی کھانے چ نہیں پیندی پئی۔ جس لے اتھے رات گزردی ہے نا مزدلفہ دی، دن میدان عرفات وچ بھی تلبیہ مسلسل، چونکہ 8 نوں شروع کر دینا تلبیہ پڑھنا احرام بن کے، 8 9 10 دے صبح تک اتھے آن تک تے چنگا بڑا لمبا ٹائم ہے جی۔ دنے راتی اٹھدیاں بہندیاں تلبیہ پڑھدیاں رہنا ہے تے نال باقی بھی ذکر اذکار نمازاں سارا کچھ۔ یہ نہیں کہ نماز دے تھاں تے بھی تلبیہ پڑھ دینا ہے بھئی ہو گئے نہیں، باقی سارے کام کرنے نے، لیکن ایک تلبیہ پڑھدیاں رہنا ہے جی۔ سنیں اللہ تعالیٰ تنوں نصیب کرے تے نال کو ہور ہوے تے اس غریب نوں بھی پیار نال دسی رکھنا ہے جی، سمجھدے ہو نا۔ اتوں عمرہ کنا کو ٹائم لگتا، آ گئے نے کلندر جائے اتنے کو جا بیٹھا کونی اور بعد چ گئے نے، یہاں کو پوچھو بھی اتوں ایئرپورٹ دے نہ تلبیہ 1-2 واری پڑھیا ہونا ہے، بعد چلو 2-4 واری بس جہاز میں کوئی 1-2 واری کو بندہ پڑھ دینا ہے، جب بس بہن لگے جدے 1-2 واری پڑھ دیں نے۔ اگاں جلے مکہ شریف پہنچے جویں خانے گاہ میں نیڑے میں ہوٹل گھوم گیا، سامان اتنے گیا تماشا کہڑے کمرے جانا ہے، کیوں کو سچی گل دسی ایویں جی کہ نہیں جی ہیں؟ پل پل گئی عرش ہے، سمجھتے پہ جی۔ تو میں یہ گل پہ آنا بھی جدوں بھی نصیب ہوے چکنیا ہو کے رہنا ہے، بیگ ہاتھ نال پھڑنا ہے، زبان نال نہیں ٹنگی دا۔ تو بھی تلبیہ پڑھتے رہا جے، تلبیہ بطور عبادت ایتھے اسی بطور مسئلہ بطور پکانا تے پڑھ سکتے ہیں، بطور عبادت تلبیہ خاص وقت ہے اس تو علاوہ بندہ ایتھے کو بندہ کہے میں تلبیہ پڑھا تے ثواب ہوئے گا، ہاں مسئلہ سمجھے تلبیہ کیڑا ہے میں زبانی یاد کراں، اس پڑھنے یاد کرنے تے ثواب ہے وے، لیکن بھی ہن تلبیہ پڑھو ثواب ہے، یہ اتنے مخصوص وقت ہے جی۔ یہ ذرا مہربانی کریا جے، یہ اس لیے نا جس لے لوی دے جہاز تو اس ٹائم جس لے پاسپورٹ لین لگی ہوں میری واری تو پیچھے ہٹ میں بیگ رکھیا اتنے ایک گل پینا نہ، سکون نال تلبیہ پڑھدے رہنا ہے، یہ سمجھ کے بھی یہ موقع پتہ نہیں پھر زندگی چ ملنا ہے کہ نہیں ہے جی۔ بسم اللہ جی۔ جیڑا جان لگے مسئلہ پوچھن لگے انہوں بھی سمجھاؤ یہ گل جی ہے جی۔ اچھا جی، اور دھیان میں نکیو بسم اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے مسلسل جی۔ اچھا جی، اوف اخبرنی جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے حتیٰ کہ سرکار پہنچ گئے۔ وفی حدیث عطا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن الفضل مرفوعا عنده کہ لم یزل یلبی حتی رما جمرۃ اسی طرح فی طرق اخر عنہ عنده واخرج النسائی حدیث عطا عن ابن عباس نظر آ رہے ہیں رضی اللہ عنہما عن الفضل، اور جناب سعید بن جبیر نے عن ابن عباس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ پڑھتے رہے حتیٰ کہ سرکار نے جمرہ کی، اور جناب مجاہد کی حدیث عن ابن عباس عن الفضل اس میں یہ لفظ ہے کہ جناب فضل کہتے ہیں پس مسلسل میں سنتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار تلبیہ پڑھتے رہے حتیٰ کہ رمج کی کس کی، پس جب آپ نے رمج کی تو تلبیہ۔ وعن مجاہد وعامر عن سعید عن ابن عباس عن الفضل وعن عبد الکریم عن سعید عنہ لم یزل الاخرہ وعن الزہری مرسلا وسندا ومسندا دونوں طرح واخرج ابن ماجہ حدیث سعید عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ومجاہد عن ابن عباس عن الفضل عن اخیہ واخرج ترمذی حدیث عن ابن عباس عن الفضل، اور تصحیح کی ہے امام ترمذی نے اس حدیث کی، اور فرمایا وفی الباب عن علی وابن مسعود وابن عباس رضی اللہ عنہم
اور امام ترمذی نے کہا کہ عمل اسی پر ہے عند من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہم کیڑا کہ حاج نہ ختم کرے تلبیہ حتیٰ کہ رمج کرے، اور یہی قول امام شافعی و احمد و اسحاق کا انتہا۔ علامہ نووی نے شرح مسلم میں تحت قولی کہ فلم یزل یلبی حتی بلغ اس کے تحت علامہ نووی نے شرح مسلم میں کہا ہے کہ یہ دلیل ہے اس بات پر جی کہ انہو کہ سرکار بھئی مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے، استدامت کی تلبیہ کی حتیٰ کہ شروع ہو فی رمی جمرات العقبہ غدات یوم النحر۔ بھئی دلیل ہے ساڈے واسطے کہ دلیل ہے اس مسئلے پر کہ حاجی ہمیشہ تلبیہ پڑھتا رہے حتیٰ کہ شروع ہو جائے 9-10ویں ذوالحج کو صبح کتھے جمرہ عقبہ کی رمج میں، اور یہ مذہب ہے امام شافعی کا و سفیان ثوری و ابی حنیفہ و ابی ثور و جماہیر العلماء من الصحابہ و التابعین و فقہاء الامصار و من بعدہم۔ اچھا جی، اور مسئلے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ تلبیہ پڑھے حاجی حتیٰ کہ نماز پڑھے صبح کی یوم عرفہ 9 دی صبح پڑھ کے نا تو کی کرے تلبیہ ختم کر دے، آپ نے یہ فرمایا ہے۔ اور حکایت کی گئی ہے حضرت مولا علی جناب عبداللہ بن عمر جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے اور جمہور فقہائے مدینہ سے یہ بات کہ تلبیہ پڑھے حتیٰ کہ زائل ہو جائے سورج 9 ذوالحجہ کا جی، اور نہ تلبیہ پڑھے نہ استغفر اللہ 9 ذوالحجہ کا سورج ڈھل جائے 9 ذوالحجہ کے وقوف کے وقت تک تلبیہ پڑھے، سنیں، اور نہ تلبیہ پڑھے بعد شروع ہونے کے۔ تیسرا قول آ گیا جی 10ویں تک نامی دی صبح تے نامی دی شابہ سے تے وقال احمد و اسحاق و بعض السلف تلبیہ پڑھے حتیٰ کہ فارغ ہو جائے، فارغ ہونے تک پڑھتا رہے 7 تک۔ و دلیل شافی والجمہور حاضر الحدیث صحیح مال احادیث بعدہ، اور نئی حجت آخرین کے لیے ان کی مخالفت میں پس واضح ہو گئی سنت کی، پس متعین ہے کیا فیتعین اتباع سنت۔ واما قول فی الروایت الاخری کہ مسلسل سرکار تلبیہ پڑھتے رہے حتیٰ کہ رمج کی، پس حجت پکڑی ہے اس کے ساتھ امام محمد و اسحاق نے اپنے مذہب کے لیے، اور جواب دیا جمہور نے اس سے بین طور کہ مراد یہ ہے کہتا کہ سرکار یہ نہیں کہ پوریاں مارن تک، یہ مراد ہے کیوں واسطے جمع کرنے کے انتہا۔ یہاں سے ظاہر ہو گیا امام ترمذی کا خلط امام شافعی رحمہ اللہ کے اور امام احمد و اسحاق کے مذہبین کے درمیان 2 قول سن۔ میں کہتا ہوں اور تائید کرتی ہے جمہور کے مذہب کی امام نسائی کی روایت کیڑی کہ فَإِذَا رَمَا قَطَعَ تَلْبِيَةَ، کیونکہ رمج سچا آتا ہے کس پر، بس لہذا پس ہوگا قطع مبتدئن من اولہات و تلبیات مختوما بہ وہکذا یؤیدہ بعض الفاظ روایات الاخر۔ سمجھ آگے؟ تو تلبیہ ساڑھے نزدیک کدوں ختم کرنا ہے؟ پہلی کنکری تھے جی۔ بیان مجمع اپنی سواری حج کی سواری پر سوار ہونے کا، حج کی سواری ہو کوئی مجبوری بن جائے تو اس پر بندہ سوار ہو سکتا ہے جو جا رہا ہے حج کے لیے جی۔ مثلا مولی ہاشم والا جہاز ہوتے جا کے قربان کرنا ہے تو جہاز ہوتے بہ کے جا سکتے ہیں جی، کیوں بابا؟ ہاں جی اوے اٹھ
داچی اے مراد گھوڑا نہیں کھوتا نہیں انہوں نے قربانی نہیں کرنی جا کے تھے جی بیان حج کی سواری پر سوار ہونے کا ابو حنیفہ عن عبد الکریم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأى رجلا جی بسم اللہ يسوق بدنة فقال اركبها ارکب ہاں بس پر کیا ہو جا سوار ہو جا روایت کی گئی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے دیکھا ایک رجل کو دیکھا کہ چلا رہا ہے بدنا کو تو آپ پیدل آپ اور دوجی حدیثاں جا رہے بھی بڑی مشکل نال ٹر رہا سی تو سونیا فرمایا سوار ہو جا اس پر سوار ہو جا اس پر بدنا جی روایت کی گئی ہے جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک رجل کو جو چلا رہا تھا بدنا کو پس فرمایا سرکار نے سوار ہو جا اس پر اے شاباش بسم اللہ الرحمن الرحیم او دیکھو میں اخرج البخاری عن شعبان قتادہ عن انس وند پہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک رجل کو سائق پچھوں چلانا کہ چلا رہا ہے بدنا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار ہو جائے اس پر عرض کی یا رسول اللہ یہ بدنا ہے فرمایا سوار ہو جائے اس پر عرض کی کہ وہ بدنا ہے فرمایا سوار ہو جائے اس پر 3 مرتبہ فرمایا جی 3 مرتبہ اس بندے تے اعتراض نہیں ہے جو کو سرکار دے صحابی نے جی انہیں تو نہیں اعتراض میں تھلے آ گل کرنے لگا مولوی فضیل کہ ساری طبیعت عجیب ہے جی بھئی مسئلہ سمجھاؤ تو پھر بھی جڑا پچھلی دماغ ہے گل انہوں پسائی رکھو ہوں سونا جب فرمایا کی کر عرض کیتا بدنا فرمایا سوار ہو جاؤ کی کرنا سی پھر یا رسول اللہ بدنا جی سمجھتے پہ ہونا جی یعنی اتو سمجھو نا کہ انسانی طبیعت شہزادگی بھی سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کیا کر تو سمجھ آ گیا مسئلہ بھی بدنا پر سوار ہونا جائز ہے جی سرکار جو فرما رہے ہیں بات ختم تو ویسے بھی تے وہ چونکہ ساڈے کول تے روایت خبر واحد بنی ہو دیسی ہو جب سونیا انہوں فرمایا سی اتنے سوار ہو جا اس وقت تک کی ہو گیا سی کتی سی فرض ہو گیا سی جی اچھا جی اچھا تو ایک وام مالک عن ابی زناد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ رجل کو کہ چلا رہا ہے بدنا فرمایا ارکبھا عرض کی نا بدنا فرمایا ارکبھا عرض کی نا بدنا فرمایا ارکبھا ویلک جی دوسری مرتبہ پہ فرمایا یا قالا فی ارشاد ساری وقیل ارشاد ساری میں کہ بعد نے کہا کہ کان اشرف علی ہلاکت من الجہد سونے تاں فرمایا سی بے انج ڈول ڈول کے چل رہا سی جب ڈگن لگا جی تاں سونے فرمایا سی بھئی سوار ہو جا جی سنے ہی ایشا بس واخرج مسلم حدثنی ابھی جی اوکے دے گئے یہ نا واخرج مسلم حدیث ہے ابی ہریرہ وانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفی بعض طرق ہی بدنۃ مقلدۃ جی کہ ان نال سی بدنا مقلدہ بعض میں کہ بدنۃ یا ہدیۃ لفظ مختلف نے تو سونیا فرمایا تے عرض کی کہ نا بدنۃ یا اس نے عرض کی کہ قالا وَإِن اور روایت کی گئی ابن جریج سے عن ابی زبیر عن جابر رضی اللہ عنہ انہو کہ جناب جابر سوال کیے گئے رکوب
وہ بعد تو جناب جابر نے فرمایا کہ سنا ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سرکار فرما رہے تھے سوار ہو جا بدنا پر معروف طریقے سے، بس معروف طریقے نال، یہ نہیں کتے بہ کے پھر کٹنا تے پھینٹنا شروع کر دے تے مقابلے شروع کر دے جی نہیں کی کر معروف طریقے سے سواری طریقہ جڑا ہے وے جی کدوں اذا الجئتا جب کہ تو مجبور کر دیا جائے بدنا کی طرف، ایک کدوں تک سوار رہنا ہے تا وقت کہ پا لے تو اور سواری ظاہراً کنڈ اور کو سواری جب تک نہیں ملتی اس وقت تک تو کر سکتے سنے ہی ایشا بس وفی بعض طوروں کے ہی سونیا فرمایا ارکبھا بالمعروف حتی تاجدا اور کنڈ ملن تک سواری مراد جز بول کے مراد کل اچھا جی واخراجہ محمد فی الموطا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ موقوفاً جی کہ موقوف ہے کہ جناب عروہ نے کہا جناب کہ جب مجبور ہو جائے کر دیا جائے تو اپنے بدنا کی طرف تو پس سوار ہو جا، سوار ہونا جو اس کو تکلیف دینے والا نہ ہو۔ وام مالک عن ابی الزناد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جو پہلے گزر گئے، واخرج ابو داود حدیث ابی ہریرہ و جابر، اور امام نسائی نے بھی جناب ابو ہریرہ اور حضرت انس کی دونوں حدیثیں ساری کتاباں کٹھیاں کر دینے بابا وفی، اور اس میں یہ ہے وقد جاہدہ المشیو کہ اس کو چلنے نے مشقت میں ڈال دیا، تکلیف میں ڈال دیا، اس لیے آپ نے فرمایا بہ جاؤتے۔ وہ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وابن ماجہ، اور حدیث ہے ابی ہریرہ و انس رضی اللہ عنہ و ترمذی حدیث انس و صححہ وقال فی الباب عن علی و ابی ہریرہ و جابر رضی اللہ عنہ قال، امام ترمذی نے فرمایا اور تحقیق رخصت دی ہے قوم نے اہل علم سے من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہم، کس چیز میں بدنا کے سواری میں سوار ہونے میں، جبکہ محتاج ہو اس کی پشت کی طرف جی بوندی کٹ تو سوان دا چارہ کوئی نہ رہے۔ وہ قول و ابی حنیفہ و احمد و اسحاق، اور بعض نے کہا کہ نہ سوار ہو جب تک نہ مجبور ہو اس کی طرف۔ احتیاجی تے مجبوری وچ فرق ہے، احتیاجی بھی تھوڑی تھکاوٹ، مجبوری بھی بالکل لاغر ہو گیا، ان کے پاس کم جوگا نہیں۔ انتہا پھر یہاں اقوال ہیں جی کیا ہے؟ نمبر 1 الوجوب مطلقاً جی منع تے جواز، سری کلام اللہ علی قاری صاحب کی شرح المسند میں کہ ان کی جائے کہ اور بعض معاصرین اور کلام ظاہر کلام قسطلانی کا ارشاد الساری میں یہ موافقت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی ہمارے مذہب کے لیے اس باب میں رکوب میں قدوں نہ کہ حاجت کے اسی بھی آنے میں جو ضرورت ہوئے تو تاں ہی جی، لیکن جزمی بات امام ترمذی کی اور امام طیبی، علامہ کرمانی، علامہ نووی وغیرہ ان کی کلام سے شافعیہ سے یہ ہے کہ انہوں نے فرق کیا ہے دو مذہبوں میں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جائز رکھا ہے رکوب کو اندل اگرچہ نہ پہنچے حاجت حد اور ضرورت جو پہنچانے والی ہے کدھر چلنے کے امتناع کی طرف یا اس سے قریب، اور ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے نہیں جائز رکھا اس کو مگر اور وحیث و ذاکر المذاہب ذاکروہما علیحدہ بلا مخالطت بمذہب شافعی جی۔ قال النووی، اور مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ یرکبھا جب اور نہ سوار ہو اس کو بغیر۔ پھر کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ سوار ہو اس پر مگر یہ کہ اس سے کوئی چارہ شاید کہ اندنے کہ وہ جو واقعہ ہوا ہے ملا علی قاری صاحب سے اور ان کے تابعین سے بعض معاصرین سے بھی جڑا انہیں انج کر کے بیان کر دیتا ہے نا، یہ مسامت اور مساہلت ہے جو صادر ہوئی ہے من قلت مبالات و فحص و تنقیح و تدبر معنی حاجت ضرورت وچ ابھی فرق نہیں کر سکے جی بھی کی نے۔ پھر سری حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی اور ظاہر دو حدیثیں جناب اور ابو ہریرہ جناب انس کی،
اور چلانا ان دونوں کو اور الفاظ ان دونوں کے و موضع ورود معید ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کو لفظ الجئتا الجا اور بس سنیں تے ویلا کا تے ویحا کا اور پہنچنا اس کا کس میں الہ وغیرہ ذالک یعنی امام صاحب فرماندے نے بھی مشکل بن جائے پھر ہوے تے ویسے چھوٹی موٹی تھکاوٹ ہوے تے ساہ لے لے روک کے سواری ڈک دے وے جی نہ بدنہ کو روک دے جی کس کو بدنہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یسوع کو اخراج و ستہ بخاری مسلم نسائی ابن ماجہ مگر ابو داود نے حدیث ابی ہریرہ بے الفاظ لم مطولا عند مسلم عن انس رافعہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گزرے کہ رجل کے پاس سے یسوع کو بدنۃ فقال ارکبا عرض کی نا بدنۃ فقال ارکبا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ وعند البخاری ثلاثاً اور ایک سند میں امام بخاری کی سونے فرمائے ارکبہا قالہا فی الثالثۃ ورواہ مسلمان و من طریق طرق بے الفاظ مختلف ورواہ الطحاوی من طریق حمید و قتادہ عنہ جناب کن سے جناب انس سے و من طریق الارج ابن اجلان و ابی سلمہ و ابی عثمان نہدی و اکرمان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اور و من طریق نافع ابن عمر نحو و قضا حدیث من حدیث جابر بساریاں کٹھیاں کیتیاں بابیاں دا بھلا ہوے جی اگے بیان افضلیت القران بیان قران کی افضلیت کا ہمارے نزدیک سب سے افضل پھر جی بیان قران کی افضلیت کا تے دلیلاں نال ثابت ہے کہ اساں دین نو بنا کے دینا دین سانو دسنا ہے بینج کرو جی جی اے گل جی تو ایک دلائل دی روشنی وچ جی ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن سبیل بن معبد انه قال اقبلت من الجزیرة حاجا فمررت بسلمان بن ربیعہ وزید نبنے نہیں اور سلمان غیر منصرف نام بے سلمان نبنے ابن ربیعہ وزید بن سوحانہ وہما شیخان بالعزیبۃ قال فسمعني أقول لبيك بعمرة وحجة فقال أحدهما هذا الشخص أدل من بعيره فقال الآخر هذا أدل من كذا وكذا قال فمضيت حتى إذا قضيت نسكي مررت بأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فأخبرته كنت رجلا بعيد الشكة قاسي الدار أذن الله لي في هذا الوجه فأحببت أن أجمع عمرة إلى حجة فأهللت بهما جميعا ولم أنسى فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد بن سوحان فسمعني فقول لبيك بعمرة وحجة معا فقال أحدهما هذا أدل من بعيره فقال الآخر هذا أدل من كذا وكذا فقال فصنعت ماذا قال مضيت فطفت طوافا لعمرتي وسعيت سعيا لعمرتي ثم عدت ففعلت مثل ذلك ثم بقيت حراما أصنع كما يصنع الحاج حتى إذا قضيت آخر نسكي قال هديت آخر نہیں آخرہ نسكي آخر میں نہیں دوسرا تے آخری مراد ہے حتى إذا قضيت آخر نسكي قال هديت لسنة نبيك محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روایت کی گیا جناب سبی بضم صاد و فتح موحدہ تشدید تحتیہ مصغر روایت کی گئی جناب سبی بن معبد سے کن سے معبد سے سبی فرماتے ہیں کہ آیا میں جزیرہ سے یعنی ارض بالبصرہ سے حاجن حج کرنے کی نیت سے میں آیا میں پیا تو پاس گزرا میں جناب سلمان بن ربیعہ اور زید بن سوحان کے پاس اور وہ اس وقت شیخان تھے بڑی عمر والے تھے جی گزرا میں بالعزیبہ تھے مصغر جی بھی یہ پانی دے کو جگہ سی اندر نا سی جی اتوں میں گزریا تو انہوں کالا سبی کہتے ہیں اتھے میری انہوں نے ملاقات ہوئی تے فسامعانی دونوں نے سنا مجھے کہ میں اتھے جڑا نا احرام شروع کیتا
تے سنا انہوں نے کہ میں پڑھ رہا ہوں لبیک بعمرۃ و حجۃ کی لبیک بعمرۃ و حجۃ. انہوں نے پکاؤ نا اور لبیک بعمرہ کی لبیک یہ نال پڑھنا ہے لبیک بحجۃ و عمرہ. میں پڑھیا نا اچھی انہوں نے دونوں سنے ہیں. پس کہا دو میں سے ایک نے یہ شخص یعنی یہ زیادہ گمراہ ہے اپنے اونٹ سے بھی. دوسرے نے کہا کہ یہ زیادہ گمراہ ہے فلانی فلانی شے سے ہیں. انہیں بابے گل آکھی جی میں سنی کر دی تھی. قالا جناب صبح کہتے ہیں فمدے تو پس میں چلتا رہا. یہ بھی آ رہے سن بابے بھی. پس چلتا رہا میں حتیٰ کہ جب ادا کیا اپنا نسک. جس ویلے میں حج کر لیا نا احرام تو فارغ ہوا تھا گوں آ رہا بھی واپسی اسی مدینہ شریف آئے سنیں تو گزرا میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے. تو میں نے خبر دی جناب عمر کو ساری. تو انہیں میری ساری گل سنی. میں کیا کہ جی میں ایک رجل بعید الشقہ داہیہ دور سے آیا ہوں قاصی الدار بڑا دور میرا گھر ہے بڑی دوروں میں آیا جی تے قدرت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے فی حاضر الوجہ اس وجہ میں جی کہ میں دوروں آیا تو میں آخیا میں حج قران کر لواں. وہ کو وضاحت آ رہی وہ تو پوچھ کے آئے سن میں حج قران کہڑا حج کرا تو نہ کہ حج قران کرنا وہ تو کرو پوچھ کے آئے سن. من حاضر الوجہ تو پس پسند کیا میں نے یہ کہ جمع کروں میں عمرے کو حج کے ساتھ. پس احرام شروع کیا میں نے دونوں کا اکٹھا جی. اور ولم انسل مسئلہ تھا اور نہیں بھولتا تھا میں مسئلے کو بلکہ قصد کیا تھا میں نے مسئلہ بھی پتہ سی. تو پس گزرا میں جناب سلمان بن ربیعہ زید بن سوحان کے پاس سے. دونوں نے سنا مجھے میں پڑھ رہا تھا لبیک بعمرۃ و حجۃ معاً کٹھا پڑھ رہا قران. تو دو میں سے ایک نے کہا کہ یہ تو اپنے بعیر سے بھی زیادہ گمراہ اور دوسرے نے کہا یہ زیادہ گمراہ ہے من قضا و قضا. تو دسو جی میں ٹھیک کیتا حج کے کو نہیں کیتا ظاہر یہ بھی بابے نے چنگے بڑے سیانے تو میرے واسطے کی حکم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاکا دس کیتا کیے تو پھر دو احرام بن کے پھر حج کیویں کیتا ہی فصنعت ماذا کس طرح کیا. تو جناب صبحی کہتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی جی حضور میں نے نا جب آیا نا مکہ شریف مدعے تو گزرا میں تو پس طواف کیا میں نے طواف اپنے عمرے کے لیے اور ساج کی میں نے ساج اپنے ایک کر کے نا جی سماؤت تو پھر لوٹا میں ففعلت مثل ذالک تو پھر میں نے طواف قدوم کیتا ہے پھر میں حج دی تو پھر باقی رہا میں حالت احرام میں جی کیا میں نے جیسا کہ کرتے ہیں باقی سارا میں حج کیتا حتیٰ کہ جب ادا کر لیا میں نے اپنے نسک کا آخری اور سر مڑایا قربانی کر لی جی. تو پھر میں جڑا ہے نا انج کیتا ہے تو پھر میں حج میں پورا کیتا ہے. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ہدایت دیا گیا ہے تو اپنے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی جی. ایتھوں ثابت کیتا ہے بھی قران افضل ہے. حضرت عمر فرماندے نے بھی اے سونے دا طریقہ ہے بھی سونیا قران کیتا سی تے باقی بھی روایتاں ساریاں جی. جناب صحابت سے روایت آپ فرماتے ہیں آج جزیرہ سے حج کی نیت کرتے ہوئے بس گزرا میں جناب سلمان بن ربیعہ اور جناب زید بن سوحان کے پاس سے اور وہ دونوں شیخان تھے. گزرا میں عزیبہ کے پاس سے. آپ کہتے ہیں پس سنا دونوں نے مجھے کہہ رہا تھا مطلب وہ تھے ملاقات ہوئی جی. پڑھ رہا تھا میں لبیک بعمرۃ و حجۃ. پس کہا دو کہ ایک میں یہ شخص گمراہ ہے اپنے زیادہ گمراہ ہیں اپنے بعیر سے مراد آج حالو حج دے مناسک تو پتہ ہی کو نہیں جی. اور دوسرے نے کہا یہ عدل ہے فلاں فلاں شے سے
آپ کہتے ہیں پس گزرا میں حتیٰ کہ جب ادا کر لیے میں نے اپنے نسک تو گزرا میں جناب امیر المومنین عمر کے پاس ہے پس خبر دی پاسے کا مطلب میں آپ کے کول آیا یہ مطلب یہ بھی رات جاندے جاندے میں جاندے السلام علیکم میرا مسئلہ سنو جو میں لگا جاندہ نہیں مطلب مرار تو مطلب مرور ہے سمجھو میں آپ کول آیا جی پس خبر دی میں نے آپ کو کہ میں رجل بڑی شکا کاسی الدار یعنی میرا گھر بڑا دور ہے جی تو میں دوروں آیا جی خبر دی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وجہ میں یعنی قران میں پس پسند کیا میں نے کہ جمع کروں میں عمرے کو حج کے ساتھ پس احرام شروع کیا میں نے دونوں کا اکٹھا اور نہیں بھولا میں مسئلہ پس گزرا میں سلمان بن ربیہ اور جناب زید بن سوحان کے پاس سے پس سنا دونوں نے مجھے کہ پڑھ رہا ہوں میں لبیک کہہ رہا تھا میں لبیک بعمرۃ وحجۃ معا پس کہا دو کہ ایک نے کہ یہ ادا لے اپنے بعیر سے اور کہا دوسرے نے یہ ادا لے فلاں فلاں شے سے جناب عمر نے فرمایا پس کیا کیا تو نے عرض کی گزرا میں پس طواف کیا میں نے طواف اپنے عمرے کا اور ساج کی میں نے ساج اپنے عمرے کی پھر لوٹا میں پس کیا میں نے اسی کی مثل پھر باقی رہا میں محرم کیا میں نے جیسے کرتا ہے حاجی حتیٰ کہ ادا کیا میں نے اپنے نسک کا آخر جناب عمر نے فرمایا ہدایت دیا گیا تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اے فرمایا ابراہیم عن سبی ابن معبد ابراہیم نخی سوال تے جواب ابراہیم نخی رضی اللہ عنہ نے نہیں پایا جناب عمر کو نہیں پایا اور نہ جناب لہذا وچ کوئی بندہ ہو رہے وچ کوئی تے لیکن یہ مراسیل ابراہیم جو ہیں وہ کیا ہیں جیسا کہ کہا ابن عبد البر نے تمہید کے اوائل میں اے جملہ ابن عبد البر دا کیڑا کہ ہر وہ بندہ ہر وہ راوی جو پہچانا جائے کہ وہ نہیں لیتا مگر تو پاس اس کی مدلس حدیث اس کی مرسل حدیث او نہ پھر کو ترے بندے گنے کہ ابن المسیب کی مراسیل ابن سیرین کی مراسیل اور ابراہیم کی مراسیل کیا ہے یہ ابن عبد البر نے کہا مالکی نے سنے ہی تو لہٰذا بھی صحیح ہے نقل کیا اس کو ابن ترکمانی نے ابن ترکمانی ہے جنہ دا حاشیہ دار کتنی ہوتے جی جنہ آکے چونڑیاں ہولی وڈو چوکھی پیڑیاں نہ وڈو وہ ابن ترکمانی نے جی نقل کیا اس کو ابن ترکمانی نے والحدیث اخراج ابو داود والنسائی وابن ماجہ بن پہ اپنی سنن میں ابن حبان فی صحیح و احمد و اسحاق و ابو داود طیالسی فی مسانید ابن ابی شیبہ فی مصنف عن ابی وائل عن سبی ابن معبد ابو وائل کو روایت ہے بلفظ جی لفظ دے کہ احللت بہما مان تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہدیتا لسنت نبی کا وطولہ اور بہت لمبا بیان کیا اس واقعہ کو بعض نے جی اور نہیں ذکر کیا بعض نے فماذا صنعتا اور روایت کیا اس واقعہ کو اس حدیث کو ابن حزم نے محلہ میں من طریق حماد بن سلمہ عن حماد بن ابی سلیمان عن ابراہیم کہ سبی بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کیا انہوں نے مختصراً بہرحال امام صاحب رحمہ اللہ تحقیق روایت کیا آپ نے اس کو اسی طرح مرسلاً بھی اور تحقیق ذکر کیا ابن عبد البر نے حکایت امام نخی کی ان کے رسال میں کن سے فرمایا الہٰذا یہاں تک کہ نازع من اصحابنا منزع کہ مرسل امام کی اقوائیں کن سے سنیں ہی بے ساڑھے بعض بابے آکھے امام صاحب کی جو مرسل ہیں وہ اقوائیں اس لیے کہ اس خبر میں وہ شے ہے جو دلالت کرتی ہے اس پر کہ مراسیل حضرت امام نخی کی اقوائیں ان کے مجھے اپنی عمر کی قسم اسی طرح ہی ہے اچھا جی دوجی ہن واقعہ سارا جی اقبال تو من الحدیث رواہ ابن عن ابی بکر ابن ابی شیبہ و ہشام ابن عمار عن سفیان ابن عیینان
عبدۃ بن ابی لبابۃ عن ابی وائل عن سبی، مسندی سبی بن معبد یقول، وہ سبی کہتے ہیں میں تھا رجل نصرانی جی، تو میں ہو گیا مسلمان، پس میں نے احرام شروع کیا حج اور تو سنا مجھے سلمان بن ربیعہ زید بن سوہان نے، اور میں تلبیہ پڑھ رہا تھا بہما جمیعاً قادسیہ کی جگہ میں، تو دونوں نے کہا البتہ یہ عدل ہے اپنے بعیر سے جی، گویا کہ ان دونوں نے اٹھایا مجھ پر پہاڑ اپنے دونوں کلموں سے، گویا نے میرے تک پہاڑ سٹ دیتا جی، کہ ویکھو تو آپ نے اٹھنا بھی گمراہ جی، تو میں تو بڑا پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ میں کی کر رہا ہوں جی، سنی تو گویا نے میرے تو کی کیتا پہاڑ ایک سٹ دیتا جی، جابلن بکلمتہما، تو پس آیا ہن قدم تو پس آیا میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، پس ذکر کیا میں نے یہ ان کے لیے جی، تو پس آپ متوجہ ہوئے ان دونوں پر، کیڑے دو میں سلمان تے زید، فلامہما، پھر ملامت، پس ملامت کیا اپنے دونوں کی جی، میں سمجھانا بھی ہوئے تو چلو جی ڈنگر نال میں جہل جی ہیں یہ بھی کی ہویا، تو ملامت کی دونوں کی، پھر آپ متوجہ ہوئے میری طرف، وہ میں سارا واقعہ سنایا نا، تو آپ نے فرمایا ہدیتا لسنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سمجھ آ گیا میں آپ آیا تو بھی دو میں نال، تو قال شام فی حدیث ہی قال شقیق، بھئی اس نے کہا کہ کثیر ما، بھئی او جڑے نا سنا جی، بھئی ایک کون سن او سبی، کہ ہشام اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ شقیق نے کہا ہے بہت دفعہ گیا ہوں میں اور مسروق سوال کرتے تھے ہم اس حدیث کا ان سے جی، یارو گل سناؤ، وہ بے روایت لام شیان شقیق عن سبی جی، اے شقیق عن سبی نے تے نال ہی مسروق بھی، ویسے پھر انہوں کو کنی باری جا کے کی کرنا پوچھنا بھی ذرا واقعہ سنا اپنا، پھر قالا کن، تو جناب سبی کہتے ہیں کہ میرا نصرانیت کے ساتھ نیا نیا زمانہ تھا، میں نواں مسلمان ہویا سا جی، پس اسلام لایا میں، پس نہ کوتاہی کی میں نے یہ کہ کوشش کروں میں کہ میں حج کراں جی، تے پس احرام شروع کیا میں نے حج اور عمرے کا، فضا کا وہ ساری پھر گل فضا کرا نحو واخرج النسائی وغیرہ، عن اسحاق بن ابراہیم عن جریر عن منصور عن ابی وائل قال سبی بن معبد، تھا میں آرابی نصرانی، پس میں تو میں حریص تھا جہاد پر جی، کہ میں اسلام دے واسطے جہاد کرنا ہے، تو پس پایا میں نے حج اور عمرہ جو لکھے گئے ہیں مجھ پر، تو میں جلے ویکھیا بھی مسئلے دے مطابق میرے کول تو سواری بھی ہے، آزاد رہلا سارا کچھ ہے وے، لہذا میرے تے حج جڑا ہے نا جی ہو گیا جی، تو عمرہ بھی نال ہے جی، تو پس آیا میں، ہن اے پورا واقعہ، آیا میں ایک رجل کے پاس اپنے قبیلے سے جڑا پہلے مسلمان سی، میں کہا جاتا تھا اس کو حریم بن، میں نے کہا یا ہنا، او چاچا، او لالا، بے شک میں حریص ہوں کس پر، انہوں نے آکھا یا ہنا، او لالا میری گل سنو، کہ گل ہی، انہوں نے کہا جی گل ہے وے، انی حریص ہونا لل، اور بے شک پایا میں نے حج عمرہ جو مکتوبہ تین ہیں، تو پس کیسے کروں میں، فکیف علی، کیسے ہوگا میرے لیے اگر جمع کر دوں میں دونوں کو، بے حریم میں اگر دونوں دے نیت کریں تو ٹھیک ہے، فقال علی اجمعہما، دونوں دی کٹھی نیت کر لویں، تے وذبح ما تیسر من الحدی، اے مسئلہ پوچھ کے آئے سن، سمجھی جی گل، پورا واقعہ انج ہویا جی، تے پس احرام شروع کیا میں نے دونوں کا، جب میں پہنچا مکہ میں تو میری ملاقات کی مجھ سے جناب سلیمان بن ربیعہ اور زید بن سوان نے، دو میں سے ایک نے کہا دوسرے کو ما ھذا، نہیں ہے یہ زیادہ سیانا اپنے، یہ اپنے اٹھنے کو چوکھا سیانا نہیں ہے گا جی،
اگو پھر سارا واقعہ ہے نا، حج کیتا پورا تے بعد وچ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حدیت علی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لسنت نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وان اسحاق مصعب عن زائدۃ منصور. سکھنا مت بہت کچھ. حضرت عمر فرماندے تو اج ٹھیک کیتا ہے، تم تے جواب ٹھیک سی لیکن بھائی سونے دا ذکر نہ چس نہیں نہ ہوندی جی. آخیا حدیت علیہ سنت نبی کا تے نسبت بھی وہ کیتی جی کہ ہے کڈا خوش نصیب ہے کہ تو سونے دا غلام بن گیا جی. وان اسحاق مصعب عن زائدۃ منصور عن شقیق کہ قال اخبرنا الصبی فذكر مثله قال فاتيت عمر فقصصت علیہ القصۃ الا قول. اس روایت میں یا حنا دا لفظ کو نہ آکھے سن پوچھا سی. اور ابن جریج کی روایت عن حسن بن مسلم مجاہد وغیرہ عن رجل من اہل عراق جس کو کیا کہا جاتا تھا شقیق بن سلمہ ابو وائل. یہ نہیں ہے پیچھے ہے نہیں ابو وائل ہی نہیں. کون؟ شقیق بن ابو وائل کہ ایک رجل بنی تغلب سے کہا جاتا تھا اس کو. وہ تھا نصرانی، اسلام لے آیا. پس آیا وہ اول اس میں کہ اس نے حج کیا جی، تو پس تلبیہ پڑھا حج عمرہ کا اکٹھا. تو پس وہ اسی طرح تلبیہ پڑھتا رہا دونوں کا اکٹھا. پس گزرا جناب سلمان بن ربیعہ اور زید بن سوحان کے پاس سے. دو میں سے ایک نے کہا کہ البتہ تو عدل ہے اپنے اونٹ سے جی، اپنے اس اونٹ سے. تے قال صبیو پس میں مسلسل اپنے جی میں یہ بات رکھی کہ بابیاں تو میرے تو پہاڑ سٹ دیتا ہے. حتیٰ کہ میری ملاقات ہوئی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے. فذکرت ذالک لہ، اور پورا واقعہ سنایا. فقال حدیت علی سنت نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شقیق کہتے ہیں کہ میں آتا جاتا تھا اور مسروق بن اجدہ صبی بن معبد کے پاس نستذکرہ، ہم طلب ذکر کرتے تھے اس سے. سن پھر سنا ایک باری گل. بس اسی لیے فلقد اختلفنا الیہ مرارا انا و مسروق بن اجدہ. سنیں تو بس البتہ اسی کئی بار انہوں کو آئے ایک گل پوچھنے واسطے سمجھی ہوں. قال علی قاری رحمہ اللہ. اور پیچھے سے نے ابراہیم نخعی سے تو مرسل ہو گئی لیکن یہ تو خود نے یہ تو مسند ہوئی کہ کوئی جو ہوئی ہیں ہوگی. چلو ٹھیک ہے. قال علی قاری رحمہ اللہ فی شرح ذا المسند ورواہ ابو داود والنسائی ام منصور وابن ماجہ الی مشکلہما نبی. وہ کون؟ شقیق انی صبی ابن معبد تغلبی. قالا وہ کہتے ہیں حللت بہما معا. تے جناب عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ حدیت علی سنت نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورویہ من طرق اخر وصحح دار قطنی وإذا صح اسناد حدیث منصور ولا مشى نبی وائل عن صبی عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پس یہ عدلہ واضح کا ایک اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج تھا کیڑا کہ نہیں. یہ دلیل واضح ہے کہ نہیں؟ یہ تاں تو ساریاں سنداں کٹھیاں کر کے لے آندیاں نے جی. قران اور یہ کہ قارن طواف کرے 2 طواف اور ساج کرے کیونکہ دونوں کام کیتے سن. پہلے عمرے دا طواف عمرے دی ساج فارغ ہو کے پھر قدوم حج دی ساج اے کام کرے. پیچھے پڑے کہ نہیں یہ مسئلہ فقہ جی. اور یہ اسانید صحیح ہے لا مرد لہا. اور اسناد ابن ماجہ کی عن ابی بکر اصح الاسانید و اوثقھا ہے. اور اس کے بعد رجال میں حفاظ فقہا ہیں جو اوثق ہے رجال سے اور افضل ہیں کثیر میں رجال صحیح ہیں سے. کتنا ٹائم ہو گیا؟